دعائیں یاد کرا دی گئی تھیں بچپن میں، سو زخم کھاتے گئے اور دعا دیے گئے ہم۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے دعا۔ دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے، اپنوں کے لیے اور بیگانوں کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ دعا کروانی چاہیے والدین سے، اساتذہ کرام سے، نیک لوگوں سے، اور دعا لینی بھی چاہیے۔ یعنی یہ کہ آپ کا کردار ایسا ہو کہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی لوگ آپ کے لیے دعا کریں۔ دعا عبادت ہے، قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے، لکھی ہوئی تقدیر کو دعا بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اے شان کریمی تو مجھے مایوس نہ کرنا، تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے۔ اخلاص، عاجزی اور ادب کے ساتھ کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک شخص مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر دعا کر رہا ہے اور اس کا انداز یہ ہے کہ اے میرے رب، میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا رب لگتا ہے، تیرے سوا میرا اور کون ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے اسے دعا کرتے ہوئے دیکھا تو ایک غلام سے فرمایا، اسے جا کے بتا دو، خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ ڈھب ہی کچھ اس طرح کا تھا، یہ طرز سوال کیا، ادب تو سیکھو مل جائے گا، انداز طلب تو سیکھو، بے ڈھنگ یہ ہاتھ کیا اٹھا رکھے ہیں، اللہ سے مانگنے کا ڈھب تو سیکھو۔ دعا راز و نیاز کی بات ہے، جو بات بندہ کسی سے نہیں کر سکتا، جو چیز بندہ کسی سے نہیں مانگ سکتا، اور جو چیز انسان کسی اور سے مانگتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہوئے اور مانگتے ہوئے کسی قسم کی کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ اللہ کے حضور اپنی تمام نیک جائز خواہشات پیش کرنی چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اوروں کے در پہ جائیں، بار بار دستے سوال دراز کریں تو وہ نالاں ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حضور مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے انداز طلب میں فرق آ سکتا ہے، مگر اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں، کیونکہ خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں آ نہیں سکتا وہ اتنا مہرباں کیوں ہے۔